نون والقلم وما يسطرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے۔ ربیع الاول کے ماہ میں نبی آخر الزمان، سرور کونین، خاتم النبیین والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی ماہ میں آپ دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور اتنے مختصر سے وقت میں بیان کرنا، یہ ناقابل سکون ہے، اور یہ وقت چاہے اس میں گھنٹوں لگ جائے، چاہے اس میں دن لگ جائے، ایام لگ جائے، ماہ لگ جائے یا سال گزر جائے، یہاں تک کہ ہماری زندگی پوری کی پوری لگ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پورے سمندر جتنی شے اور انک بھی لا لی جائے، اور جتنے درخت اس دنیا میں موجود ہے ان درختوں کی ٹہنیوں کو توڑ کر قلم بنا دیا جائے، اور جتنے درختوں پر پتے موجود ہیں ان پتوں کو رکھ کر اس کو کاغذ بنا دیا جائے، وہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل بیان ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ یہ تو جائے کہ 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے، اس میں بیان کریں یہ بھی ناممکن ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا: یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد ضفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں کے سردار، اے خوبصورتی کے سردار، ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد ضفر القمر، آپ کی خوبصورتی اور آپ کے چہرے کی چاندنی تو چاند کی چاندنی کے سامنے بھی چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جائے، لیکن آپ کی خوبصورتی اور آپ کے چہرے کی رونق اس سے زیادہ ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کی مکمل تعریف بیان کر سکوں، ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آپ کا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر تو دنیا فدا ہو گئی۔ ہم تو ہم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو مکمل طور پر پڑھیں گے نہیں تو ایمان مکمل ہوگا نہیں۔ لیکن وہ کرسچن، وہ غیر مسلم
جو دیوتاؤں اور دوسرے مخلوق اور دوسرے معبود کو عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی کرسچنز جو جیسس اور عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آ جائے تو ان لوگوں نے وہ قربانی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عادت اور آپ جیسے اخلاق، آپ جیسے کیریکٹرز کسی اور کی دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہریجن اخبار چھپتا تھا آزادی سے پہلے اور آزادی کے وقت اور اس کے آزاد ہونے کے بعد بھی، ایک اخبار چھپتا تھا، اس کا نام تھا ہریجن، اور اس کو لکھنے والے اس ٹائم کے بڑے رائٹر ہوا کرتے تھے۔ تو گاندھی جی نے ایک خطبہ دیا تھا، ایک بیان کیا تھا گاندھی نے، اور اس بیان میں اس نے کہا تھا کہ اگر اس نظام کو سنبھالنا ہے اور اگر اس ہندوستان کو صحیح طور پر چلانا ہے تو جو بھی حکومت کا لیڈر رہے گا، سربراہ رہے گا، قوم کا سردار رہے گا، اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت اور زندگی کو پڑھے، ان کو معلوم ہوگا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے، جب شاگردوں کا یہ حال ہے، جب اسٹوڈنٹس کا یہ حال ہے، اور صحابہ کرام جیسے عظیم جماعت کا یہ حال ہے، تو ان کو سکھانے والے استاد، ان کو سکھانے والے معلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا، ان کی کیا شان و شوکت اور ان کا مقام و مرتبہ۔ لیکن آج کے اس مختصر سے وقت میں دو تین باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ ریزن کیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، ان کا بیسک مقصد یہی تھا، ان کا مین اور امپورٹنٹ میسج یہی تھا کہ لوگوں کو، قوم کو، اپنی اپنی قوم کو ایک خدا کی طرف بلانا ہے۔ سب کا پیغام یہی، سب کا میسج یہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجیے، آپ نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اپنے والد آزر کو، لیکن والد آزر نہیں سمجھے، بتوں کو توڑ کر مثال بھی بتائی، اور بڑے بت کے ہاتھ میں کلاڑا بھی رکھ دیا، اور جب لوگ گاؤں کے لوگ واپس آئے بستی کے، اور لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ چھوٹے بتوں کے ہاتھ اور پیر ٹوٹے ہوئے، گردن کٹی ہوئی، بڑے بت کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، بلائے کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے نام لیا کہ یہ تو ابراہیم ہو سکتے ہیں، وہ ہم کو میسج دیتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کیجیے۔ ان کو بلایا گیا، نمرود وہاں پر موجود، کہا ابراہیم یہ تم نے حرکت کی علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمپل سا جواب دیا، کہا کہ دیکھو جو مارتا ہے اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، اس کا نہ ہاتھ ٹوٹا ہے نہ پیر ٹوٹا ہے، وہ تو دیکھ بھی رہا ہو، شاید اس کی آنکھیں کھلی ہوئی، تم نے بنایا ایسے، اس سے پوچھ لو، سب کچھ دیکھا ہو۔ فوراً لوگوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے، یہ تو مٹی سے بنائے گئے، ان کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات کرے، سنے، سمجھے، دیکھے؟ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو نہ بات کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو ایک ہے جو سورج کو بھی نکالتا ہے، ڈباتا بھی ہے، چاند کو نکالتا ہے، ڈباتا بھی ہے، دن بھی نکلتا ہے، رات بھی آتی ہے، سب کچھ اس کا نظام ہے، وہ چلا رہے اس خدا کو مان۔ لیکن وہ لوگ مانے نہیں، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہ واقعے آپ سنتے رہتے ہیں بیشتر مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی لوگوں کو 950 سال تک، اور ایک خدا کی طرف بلایا، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، کہ حضرت نوح نے 950 سال تک قوم کو صرف یہی میسج دیا کہ ایک عبادت ہے صرف اللہ کی جائے، کسی اور کی نہیں۔ یہاں تک کہ بیٹا بھی نہیں مانا، اور بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پر پانی اور یہ بھاؤ اس کا نہیں آئے گا، اور سمندر جتنا بھی پانی آ جائے اس پہاڑ کو کچھ کر نہیں سکتا۔
لیکن ہوا، اللہ نے اعلان کیا، حکم دیا، پورا پانی سمندر کو بہا لے گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر عظیم المرتبہ پیغمبر، ان کے بیٹے کو بھی اللہ نے بغیر ایمان کے دنیا سے بھیجوا دیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی طرف آنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا اسی لیے کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن اس میں کچھ چینجز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، نوح کو ان کی قوم کی طرف، اور آپ قرآن مجید پڑھیے یا سنیے، تفسیر میں بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب بھی قرآن مجید کے نوح کے بارے میں آیت آئے گی تو آگے آگا وقوم نوح، ہم نے نوح کی قوم کو کہا، یعنی بس اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کو کہا کہ نوح کے پیغام کو سنو، اور دوسرے لوگوں کو نہیں، جو نوح کی قوم ہے ان کو۔ حضرت سلیمان کو بھیجا گیا تو حضرت سلیمان کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو حضرت ابراہیم کی قوم کو، عاد کو بھیجا گیا قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، ہر پیغمبر کی ایک قوم۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو پورے واضح طور پر اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ کے پیغام کو اور آپ کی دی ہوئی شریعت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، علی الدین کلہ، تمام امت پر، پوری دنیا پر، پورے لوگوں پر، آنے والی قیامت تک ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو محمد رسول اللہ بھی کہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی واپس آ جائے تو ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں۔ یہ ہے فرق، سب سے واضح فرق۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت جب تک نہیں آ سکے گی، جب تک کہ پوری دنیا میں ہر ذرے ذرے میں، ہر خطے میں، ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں اللہ بولنے والا نہ ہو۔ پوری دنیا میں عالم اسلام میں اسلام پھیل جائے گا اور دین پھیل جائے گا، تب سمجھ لیجیے قیامت قریب آ گئی اور آنے والی، تب تک نہیں آ سکے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ وہ مقصد پورا نہ ہو اور قیامت آ جائے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے پوری دنیا ایمان والی بنے گی پھر قیامت آئے گی۔ اب دوسری چیز جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دین کی دعوت اور مشن کو اور تبلیغ کو پھیلایا کیسے، شیئر کیسے کیا، روز روشن کی طرح آیا اور بیاں کیسے کیا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مکے سے ایک پرسن، ایک انسان، ایک واحد شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر اٹھتے، ایک اکیلے۔ جسٹ امیجن، جب فتح مکہ ہوتا ہے، مکہ پھر فتح ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں آگے آگے، سامنے پیچھے آپ کے 1.25 لاکھ کا مجموعہ ہے، 1,25,000 صحابہ آپ کے پیچھے۔ سوچیے، آپ صرف اپنے ذہن کو لڑائیے کہ ایک واحد اکیلے شخص مکہ المکرمہ سے دین کی دعوت کے پیغام کو لے کر نکلتے ہیں، اور فتح مکہ جب ہوتا ہے تو آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ کا مجموعہ ہے۔ اور اٹس پاسبل، کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا، یہ سمجھنا ضروری ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ کیا تلوار کی زور پہ ہوا؟ کیا کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہا گیا کہ دیکھو ایمان قبول کرو ورنہ مار دیا جائے گا؟ یہاں تو برعکس تھا، یہاں تو کہا جا رہا تو چھوڑ دو ایمان ورنہ مار دیا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے اتار کر گرم ریتیلی زمین پر لٹا دیا گیا، بڑا سا پتھر گرم والا لا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا، اور بڑے سے پتھر کو باندھ کر آپ کو گھسیٹا گیا وہیں کتنی کی دیر تک۔ کہا گیا بلال
اب تو مان لو کہ ایک خدا کے علاوہ بھی اور خدا موجود ہیں، ان کی بھی پرستش کی جائے۔ اور بلال کی زبان سے کیا نکل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہاں تو برعکس معاملہ، کہ کسی کو پیسے دے کر ایمان کی طرف لا گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ناممکن۔ وہ ہوا کیسے؟ ایک چیز جو پوری دنیا کو قائل مائل گھائل کر دی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق، وہ بیسٹ کیریکٹرز، اچھے اخلاق، بہترین عادات، بہترین اطوار، بہترین آپ کے قول، جو آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ رہا نہیں جاتا تھا اور اس دین میں شامل ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول تسلیم کر لیتے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کچھ قرضہ دینا چاہتا ہوں، آپ قرضہ لے لیجیے۔ حضور کا معمول تھا، یہ اپنے لیے نہیں لیتے، بلکہ وہ جو صحابہ جو پڑھتے ہیں، جن کے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں پہننے کے لیے، کچھ قرضہ لے لیتے اور اس کی تاریخ وغیرہ لکھ دیتے، اور جب کسی جگہ پر مال آ جاتا، مال غنیمت آ جاتا، تو اس قرضے کو واپس بھی کر دیتے، جس کو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں، بہترین قرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ضرورت نہیں ہے قرضے کی۔ اس نے اصرار کیا، یہودی تھا، اصرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجیے لے لیجیے لے لیجیے۔ آپ نے مان لیا، کچھ دینار درہم دیے اور ساتھ میں کچھ کھجوریں دی قرض کے طور پر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر نے اس کو لکھ لیا کہ واپس کب کرنا ہے اور کتنے اس نے قرض دیے، پیسے وغیرہ۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی کو قرضہ دو یا قرضہ لو تو اس کو لکھ لو، اور ایک کام کرو، دو گواہ بھی رکھ لو۔ لیکن ہمارا مزاج الگ ہے، ہم قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیے، لکھے تھے کچھ نہیں، 2-3 مہینے کے بعد پوچھنے گئے، بھائی قرضہ دیا تھا میں آپ کو، یہ کون ہے تم، کب دیے تھے، کدھر فری ہو رہے، کب دیا میرے کو، میں نہیں پہچانتا آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ لکھ لیے نہیں، گواہ نہیں ہے ہمارے پاس موجود، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بس دے دیے۔ راہ میں چلتے چلتے دوست ملا اور بولا کہ بھائی ذرا 20,000 دو نا، ذرا ارجنٹ۔ بھائی آپ کو دیا تھا میں، کب دیے تھے آپ میرے کو، ثبوت کوئی، گواہ؟ قرآن مجید نے اس کو واضح طور پر پہلے ہی کہہ دیا، جب بھی تم قرضہ دو تو 2 گواہ بنا لو، اور ایک عادل انصاف پسند آدمی کو بول کے اس سے لکھا بھی لو، اور اس کو بول دو کہ دیکھو بھائی کل کے دن میں مر بھی جاؤں تو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرے بچے ہیں، میرے نواسے پوترے، یہ لوگ آپ سے قرض وصول کر لیں۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر قرض کو لکھ لیا کہ فلاں شخص نے قرضہ دیا، اس کو واپس کرنے کی تاریخ یہ ہے۔ اس کی واپس کرنے کی تاریخ سے پہلے وہ شخص حاضر ہو گیا۔ ابھی سمجھیے آپ 10-12 دن باقی تھے، ہو ایک مثال کے طور پر وہ شخص اس سے پہلے جا گیا، اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد میرا قرضہ واپس کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاریخ دیکھی، کہا ابھی کچھ دن باقی ہے، بعد میں لے لینا جب تمہاری تاریخ آ جائے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی چاہیے، ابھی واپس کرو، ابھی مجھے ہونا ہے۔ صحابہ نے سمجھا دیکھو ابھی تاریخ نہیں ہوئی، تم جب بھی آئے تو تاریخ کے بعد آ جانا، مل جائے گی، یا تاریخ کے دن آ جائے۔ لیکن وہ سمجھا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک کو پکڑا کرتے کا اور زور سے کھینچا، اور ایسا کھینچا کہ وہ دامن مبارک آپ کا پھٹ گیا تھوڑا، اتنی زور سے کھینچا، اور حضور وہیں بیٹھے رہے۔ وہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا حضور اجازت دیجیے، اس کا سر قلم کر دوں گا، اس لیے کہ شان میں ایسی گستاخی ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے حضور کے اخلاق کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس شخص کو ڈانٹنے کے بجائے حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا عمر معافی مانگو، اس طریقے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
قربان جاؤں ان عادت کریمہ پر، اخلاق حسنہ پر. اپنا دامن بھی پھٹ چکا، ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا، وقت بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے آ کر زبردستی بھی کی، لیکن عمر نے ڈانٹا تو عمر کو کہا عمر معافی مانگو. بات کرنے کی عادت یہ نہیں ہونی چاہیے. عمر سے کہا عمر جاؤ اس کا قرضہ واپس کرو، اور ساتھ میں تمہارے جیب سے 10 دینار بھی ڈالو، اس لیے کہ تم نے بات غلط کی. حضرت عمر نے وہ 10 دینار اپنے جیب سے ڈالے، اس کا قرضہ بھی لیا، اور لا کر جب اس کو واپس کرتا ہے تو اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. یہودی تھا، اس نے کہا میں نے توریت میں یہ بات پڑھی تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے، لاسٹ پروفٹ جب آئیں گے، ان کی عادت یہ ہوگی کہ ان کو جتنا بھی تم غصہ دلا لو، پریشان کر دو، ان کے اندر صبر اتنا ہوگا، پیشنسی اتنی ہوگی، تم کچھ بھی کر لو ان کا صبر نہیں ٹوٹے گا. میں نے تم کو آزما لیا. میں کہتا ہوں اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیے، غور کیجئے، نہ تلوار کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور چیز کے ہتھیار کی ضرورت پڑی، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر ہی کافی تھے، عادت ہی کافی تھی، اخلاق حسنہ ہی کافی تھے کہ سامنے والے فدا ہو جاتے اور کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ ہماری جان لے لیجیے، ہمارا تن من دھن سب کچھ فدا ہے آپ پر، بس ہم آپ کے فدائی بن گئے، آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار. یہ حضور کے اخلاق، یہ تو ہم تھے. غیر نے تسلیم کیا. ایک عیسائی نے کتاب لکھی، اس کا نام اس نے دی 100 رکھا. ابھی بھی گوگل پہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بک ہے پوری. لکھنے والے کا نام ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، عیسائی ہے، کرسچن ہے، جیسس کو ماننے والا ہے، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، اسکالر، بڑا بہت پروفیسر، لندن کی یونیورسٹی کا پروفیسر. اس نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا دی 100. یہ پوزیشن، یہ گریڈیشن، اس بک میں نے 100 لوگوں کو جمع کیا، اور 100 لوگوں کو جمع کر اس میں گریڈ بھی دی اور پوزیشن بھی دی. اور وہ 100 لوگوں کو میں جمع کرنے سے پہلے 1000 لوگوں کو نکالا. وہ 1000 لوگوں میں سے چھانٹتے چھانٹتے 100 لوگ رہے. اور وہ 100 لوگ کون ہیں؟ جن کے آنے کی وجہ سے دنیا میں بھی چینجز آئے، لوگوں میں بھی چینجز آئے. ان 100 لوگوں کو میں نے اس کتاب میں جمع کیا. ماننے والا جیسس کو، ماننے والا عیسائی، لکھنے والا عیسائی، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، اسکالر، پروفیسر. لیکن آپ جب بک کھولیں گے، پڑھیں گے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے 30 نمبر پر رکھا. فرسٹ نمبر پر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اس کو معلوم تھا لوگ اس سے وجہ پوچھیں گے، ریزن پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا. اس نے اس کتاب میں منشن کیا، کہا this is because he was the only man in history supremely successful in both the religious and secular levels. یہ پوری دنیا میں واحد شخصیت ایسی دکھی میرے کو جس کے آنے کی وجہ سے نظام میں چینجز آئے، انقلاب آیا، پوزیشنز بدلی، حکومت کا نظام بدلا، لوگوں کا رویہ بدلا. وہ بچی جس کو مار دیا جاتا پیدا ہوتی، جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس کے آنے کے بعد بچی کی قسمت بدل گئی، بیٹی کی قسمت جاگ گئی، جس کے بیٹی کی تعظیم کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. آگے یہ بھی فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو جائے اور انہوں نے تینوں کی صحیح پرورش کی اور صحیح طریقے سے ان کی دیکھ بھالی کی اور ان کو صحیح لکھایا، پڑھایا، صحیح جگہ شادی بھی کر دی، اللہ نے کہا اس کے اوپر جنت فکس ہو چکی، جنت واجب ہو چکی. جس نے بیٹی کی یہ تعظیم بتائی اور بیویوں کے ساتھ کیسا رہا جائے یہ بتایا، جس نے نواسوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ بتایا، جس نے ساتھیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ بتایا، جس نے نظام کو کیسا سنبھالنا ہے یہ بتایا، جس نے ہمسائے، غریبوں، محتاجوں، فقیروں، مسکینوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ بتایا، جس نے بیواؤں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ درس دیا، جس نے مسافروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ درس دیا، جس نے امیر تو امیر، غریب کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بھی بتایا، جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ قربان کر دیا دین کی دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے. اس کو میں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا. اگر کسی کو اخلاق میں دیکھنا ہے، کسی کا پوزیشن بن سکتا ہے تو میری نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیشن ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. لکھنے والا عیسائی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. سوچیے آپ، اس لیے تو شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے،
عیسیٰ کا کرامت اور معجزہ بھی آپ کے اندر ہے، سب کچھ آپ کے اندر ہے، تو تنہا داری اگر پورے انبیاء کے معجزات کو اور حسن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا اور کھڑا کر دیا جائے تو آپ کی تعظیم، آپ کی شان، آپ کی خوبی سب سے ممتاز ہے، سب سے الگ ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت، اس کے لیے سب سے ضروری بات، جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آئے ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کے ساتھ ورد کریں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نوافل نمازوں کی پابندی کریں۔ عشق رسول کا جذبہ یہ نہیں کہ بائک پہ بیٹھ کر جھنڈا لگا کر چار مینار کے دامن پر کھڑے ہو کر زور 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 سے عاشق مصطفیٰ کہہ لو، یہ عشق نہیں۔ عشق وہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، قرآن مجید کی تڑپ دل میں آ جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کی قدر دانی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور دل سے یہ آواز نکلے، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں اس نماز کے لیے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن وہاں پر جانے والوں کا حال، سائلنسر نکال لیے گاڑی کا، اپنے چہرے پر چاند تارا چپکا لیے، بڑے سے پٹی باندھ لیے اور زور سے عاشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے چلے۔ ایسے عاشق مصطفیٰ کی ضرورت نہیں جو نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ نبی کو تکلیف مل رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہے ہیں، لوگوں کو شور شغل شرابہ کیا جا رہا ہے۔ راستوں سے جانے کی آداب بھی جس اسلام نے بتائے کہ جاتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچی کرو، آہستہ آہستہ ایک کونے سے چلو، پتھر بھی آ جائے تو اس کو اٹھا کر کونے میں رکھ دو، دیکھو آواز پکارا مت کرو، سونے والی کوئی بیوہ، کوئی غریب بھی ہے، کوئی یتیم بچہ بھی ہے، کوئی معصوم سا بچہ بھی گود میں ہے، دیر کے بعد سویا ہے اس کی ماں کے سلانے پر، تم زور سے مت چیخو مت چلاؤ اس محلے میں۔ دیکھو راستے کے آداب یہ ہے، جس اسلام نے راستے کے آداب بتائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لائی ہوئی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے نام پر ایک کسی محلے میں ریالی نکال کر زور سے چیختے ہوئے چار مینار کے دامن پر کھڑے ہو کر نمازیں چھوڑ دے اور ڈی جے لگائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون اجازت دی ہے؟ کس کے بولنے پر کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے ایک دن ایسا بھی آئے گا، ابھی حال ہی میں پچھلے سال آگ لگ گئی تھی، بچ گئے کئی لوگ، ایسا بھی ہو سکتا ممکن ہے کہ آگ لگ جائے اور جل جائے پورے لوگ، نبی کی جہاں پر نافرمانی کی جائے اور نبی کے آنکھوں کو تکلیف اور دکھ دیا جائے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز چھوڑ کر تکلیف دی جائے تو سوچیے نبی ناراض ہے اور رسول اور خدا اور اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر بات یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں، گھر کے کسی فرد کو اردو آتی، اردو کی سیرت کی بک لے کر پڑھیں۔ اتنے سامعین بیٹھے ہوئے، اگر میں آپ سے سوال کروں سب سے تو جواب مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگ میں حصہ لیا اور کتنی جنگ میں آپ بزور تلوار خود شریک رہے، اس کے نام کیا کیا ہے، کس سن میں وہ ہوئی، کس ہجری میں ہوئی، آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ کب پاسبل ہے جب آپ سیرت کو پڑھنے کا معمول بنائیں، زندگی میں پڑھیں گے۔ اپنی خواتین کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، خواتین کو بتائیے کہ سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین موقع ہمارے پاس ہے، جو میرے ہاتھ میں ابھی پیپر آپ ایک پامفلٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کوئز ہونے جا رہا ہے جو دا میسج میڈیا حیدرآباد میں، گریٹر حیدرآباد میں چلایا جا رہا ہے، جس میں اب تک 900 خواتین نے اس میں شرکت لے لی اور حصہ لے لیا۔ یہ صرف شادی شدہ خواتین کے لیے کوئز، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتے، صرف شادی شدہ خواتین۔ یہ کوئز مقابلہ ہے، ایک کمپٹیشن ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آن لائن بھی ہے اور آف لائن بھی ہے۔ آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کی خواتین گھر کی، یا آف لائن بھی دے سکتے ہیں کسی سینٹر قریب میں جہاں بھی موجود ہو، بعد میں آپ کو لوکیشن مل جائے۔ انعامات تو جو ہے وہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی خواتین کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور اس کو جاننے کا موقع مل جائے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ پہلا انعام تو جو رکھا گیا وہ 25,000 کا ہے، دوسرا انعام 15,000 کا ہے اور تیسرا انعام 10,000 کا ہے۔ اس میں آپ 3 نمبر، یہ پامفلٹ ہے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، 3 نمبر دیے گئے، 3 نمبر میں سے کسی ایک نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، کوئز لکھ کر آپ کو پورا فارم بھیج دیا جائے گا، یا اس نمبر کے ذریعے سے آپ کال پہ ہی بات کر سکتے ہیں۔ 6 سپٹمبر تک اس کی آخری رجسٹریشن تاریخ ہے،
آپ کی خواتین سے جو گھر میں بیٹھی ہیں، جن کو سیرت کا جذبہ ہے. ایک کتاب بھی ہے جو سیرت پر لکھی گئی، اس کی 100 روپے کی قیمت ہے. وہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی، رومن انگلش میں اور اردو میں موجود ہے. اس کو پڑھ کر یاد کر سکتی ہیں. اور صرف پڑھا لکھنا نہیں ہے اس میں، بس ایک 4 باکسز بنا دیے گئے، اس میں رائٹ رانگ ڈالنا ہے. جیسے ایک سمپل سا جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، عبدالاحد، عبدالصمد، عبدالمقتدر، جو بھی تھا 4 لکھ دیے، اس میں سے عبداللہ ہے، رائٹ وہاں پر ڈال دیا اور آگے پھر سوال. یہ آسان سا ایک کوئز ہے جس میں آپ اپنے خواتین کو، گھر کی خواتین کو جوڑ سکتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکھنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آ جائیں. وآخر دعوانا الحمد